الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک واہل بیتک وبناتک ووالدیک یا خاتم النبیین ہزار بار بشو امدحن بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیست سوئے قطار می کشم ناقائے بے زباں مرا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں مل کے آپ جواب دیں گے کوئی نبی نہیں میں کہوں گا حضور کے بعد یعنی بعد از رسول ہاشمی آپ نے کہنا ہے کوئی نبی نہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا لیکن استعارتاً چھوٹا سا جملہ آپ میرے ساتھ بولیں گے یہ عقیدہ بھی ہے وظیفہ بھی ہے اور ایک نعرہ بھی ہے لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں سوکھا جا لفظ ہے یار اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے آپ ہاتھ بھی ایسے حرکت کریں گے اور ہلائیں گے ہاتھوں کو یوں نفی کریں گے اور زبان سے بھی بولیں گے یہی آج کی نشست کا پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں بعد از رسول ہاشمی نہیں بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین چار زانو ہو جائیں بیٹا مسجد میں ایسے نہیں بیٹھتے چار زانو ہو جائیں بیٹا چار زانو بعد از ہمارا اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی بھول گئے بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے اما بعد قابل قدر معزز محترم محتشم بزرگوں عزیز دوستو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ آج ہم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس و ذکر اہل بیت کانفرنس میں حاضر ہیں مجھ سے قبل بہت سے علماء نے خطاب بھی کیے ثنا خانوں نے ثنا خوانی بھی کی اور وقت خاصا ہو چکا ہے میں جو وقت سمجھ رہا تھا جو مجھے بتایا گیا تھا اس سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں 10 بجے میں یہاں مجھے ہونا چاہیے تھا بیان کے لیے لیکن بس محبتوں کی وجہ سے میں رکا رہا تو 11 بج گئے ہیں میں اس کو جتنا پاسبل ہوا توفیق الہیہ سے آپ تک چند باتیں عرض کروں گا ختم نبوت کی فکر انگیز محفل ہے مجھے حکم ملا ہے عظیم جرنیل تحفظ ختم نبوت مجاہد ختم نبوت عظیم جناب ڈاکٹر محمد عبد الرشید صاحب زیدہ مجدہ چیئرمین انجمن محبان ختم نبوت پاکستان ان کا حکم ملا میں حاضر ہو گیا اور میزبان جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اسمن فردن
سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص مجاہد ختم نبوت جناب حافظ مدثر صاحب کو، حافظ مدثر صاحب اور ان کی جملہ پوری ٹیم جو یہاں اس گاؤں کے گلبرگ ٹاؤن کے جو احباب ہیں ان سب کو، اور جن کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، جو زیر صدارت ہے، سب مشائخ اور حضرت صاحب جو امام مسجد و خطیب اعظم رہے تشریف لائے ہیں، ان کو اور سب قابل قدر بزرگوں اور دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ گرامی قدر، فکر ختم نبوت کے لیے ہم نے آپ کو چند لمحے کلام کرنا ہے۔ انتہائی توجہ، وادی ذوق میں آپ کافی دیر رہے اور آپ نے نعت خوانی میں، اشعار کی دنیا میں آپ نے سوز و گداز حاصل کیا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حاصل کیا۔ اس سے پہلے جو خطیب تشریف فرما تھے وہ چلے گئے، بڑا ہی شستہ بیان کیا، بڑا ہی کمال کا بیان کیا۔ آپ کو حضور کے فضائل، مناقب اور آپ کے معجزات اور آپ کے وجود اطہر کے بارے میں آپ کو وہ سماعت بیان کر رہے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھا سن رہا تھا، بڑی دلی خوشی ہوئی۔ آپ کو میلاد کے حوالے سے بہترین آپ کو بیان کر کے گئے۔ اللہ ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ تعریف وہی ہوتی ہے جو پشت کے پیچھے ہو، منہ پر تو ہم کلامیں جوڑ کے بیان کر دیں تو یہ الگ بات ہے، میں انہیں جانتا بھی نہیں، لیکن انہوں نے جو بات کی میرے کریم آقا کی شان بیان کی اور آپ کے ایمانوں کی تازگی اور عقیدے کی اصلاح کے لیے بات کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم نقیب محفل نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اپنے سلسلے کو بڑھایا اور ہر ایک کے ساتھ تعاون حاصل کرنا چاہتے تھے، تو بہت سے نعت خوانوں نے تعاون بھی کیا، ان کا بھی شکریہ۔ تو میں بلا تمہید، اب میرے ساتھ ذہن ملائیں گے تو میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ اتنا بنیادی ہے۔ اب مجلس میں سب سے آگے بچے ہیں تو میں سب سے پہلا مخاطب بچوں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ حق رکھتے ہیں کہ شام سے بیٹھے عشاء کے بعد سے، تو ان کا بھی حق ہے۔ میں ان بچوں سے مخاطب ہو کے پھر آپ کی بارگاہ تک آؤں گا۔ پیارے بچوں ذرا توجہ کرنا، سیدھے ہو کے بیٹا بیٹھو، توجہ کرنا ہے پیارے بچوں، آپ آج کی محفل کے مہمان خصوصی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ مہمان خصوصی ہو آج کی محفل کے، آپ ہمارا کل ہو، آپ ہمارا روشن مستقبل ہو۔ آپ نے اسی تحریک کو پکڑ کے آگے چلنا ہے، آپ نے اسی انجمن محبان ختم نبوت کے پہرے دار اور نوکر بننا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کلام شروع کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، عقیدہ ختم نبوت جو نام آپ نے اشتہاروں پہ پڑھا، سنا اور بار بار جس کا ذکر سن رہے ہو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بڑا اہم عقیدہ ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید ہے نا، اب ہمیں بچوں سے بڑے توجہ کریں گے، ذرا دیکھیں گے بچوں کی حاضری کتنی کمال ہے۔ میں اس گاؤں میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور ان بچوں سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں، لیکن یہ میرے بچے ہیں، بھتیجے ہیں، میرے مسلمان بھائی کے بیٹے ہیں، اس لیے میرے بھی بیٹے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں گے کہ یہ بچے کس طرح آپ کو عقیدہ سناتے ہیں۔ میں نے ان کو پہلے پڑھایا بھی نہیں، میں نے ان کو پہلے سنایا بھی نہیں۔ عقیدہ توحید جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور عقیدہ توحید کیا ہے یہ بچے جواب دیں گے اور بولیں گے انشاءاللہ، یہ بھرپور اونچی آواز سے بولیں گے، اللہ کتنے ہیں؟ بتاؤ، کمال ہو گئی نا۔ پہلی مرتبہ آیا ہوں، پہلا سوال کیا ہے اور بغیر ہچکچاہٹ کے انہوں نے جواب دیا ہے۔ شاباش بچوں، اسی طرح آپ نے اگلا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال دہراتا ہوں پھر تاکہ آپ ذہن حاضر کریں، چھوٹے بچے بھی یاد کر لیں گے بڑے بچوں کے ساتھ۔ اللہ کتنے ہیں؟ کمال ہو گیا۔ پیچھے والے بچے بھی بولیں گے میرے ساتھ، آج کی نشست کے مہمان خصوصی آپ بچے ہو، آپ کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے، میں بچوں کو آگے، اور میری گفتگو کا روح سخن سب سے پہلے یہ بچے ہوتے ہیں، اور بچے اگلا جواب دیں گے، سینہ ٹھر جائے گا آپ کا بڑوں کا۔ بچوں بتانا، اللہ کا کوئی باپ ہے؟ اتنا آسان انداز میں عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے۔ لم یلد ولم یولد کی کتنی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اگر تیسرا سوال بیٹا بتانا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ ماشاءاللہ، کتنے بڑے فتنے کا رد میرا بچہ کر گیا۔ جو مسیح ابن اللہ، عزیر ابن اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، دو قوموں کی، دو مذہبوں کی جو آج
بدعت کے دور میں جو بنیاد ہے، ایک کہتا ہے یہود کہتا ہے عزیر ابن اللہ، یعنی عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتا ہے مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ میری قوم کا پیدا ہونے والا بچہ چھوٹا چھوٹا بھی اس شرک کا رد کرتے ہوئے، اور ملا ہمیں کہتا تم مشرک ہو، اور شرک تو ہمارا بچہ کاٹ کے رکھ رہا ہے، تم ہمیں مشرک کہتے ہو، تمہیں یقین نہیں؟ تو آج سنیوں کا بچہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کے تجھے بتا رہا ہے اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ بہت خوب، چوتھا سوال بھی آپ نے دینا ہے۔ جو عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، میں بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ اللہ کی کوئی بیٹی ہے؟ چار سوالوں کا اتنا مختصر اور جامع دو ٹوک میرے بچوں نے جواب دیا، آپ نے سماعت کیا؟ اللہ ایک، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں۔ چار بد عقیدہ مذہبوں کا رد تو میرے بچوں نے پہلے مرتبہ کر دیا۔ ان کے لیے سبحان اللہ ایسے نہیں کہنی، بچوں کے لیے سبحان اللہ ایسے نہیں کہنی، بولیے ان بچوں کو بھی داد دیا کرو، یہ محفل کا حسن ہوتے ہیں، یہ محفل کی جان ہوتے ہیں، یہ محفل کی آن ہوتے ہیں، اور بچے نہ ہو تو گھر میں رونق نہیں ہوتی، بچے نہ ہو تو گھر میں رونق نہیں ہوتی، اور محفل میں نہ ہو تو محفل میں رونق نہیں ہوتی۔ یہ بچوں کو پہلے سمجھانا ہے، پھر آپ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ چار سوالوں کا جواب میرے بچوں نے دے دیا، کمال کر دیا۔ میں اسی چار کی بنیاد پر عقیدہ ختم نبوت کی چار لائنیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی میرے ساتھ آپ بچے تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتا ہے لیکن میں تھوڑا سا تربیت لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف میں پہلا جملہ ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب میں آدھا پڑھوں گا، آدھا آپ پڑھیں گے، آدھا میں پڑھوں گا، آدھا آپ پڑھیں گے۔ حضور اللہ کے ماشاءاللہ، لوجک کام تو بن گیا۔ محبان ختم نبوت کا فیض ہے تو بچے بول رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا سنیے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور دوسرا جملہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا۔ اب آدھا جملہ میں پڑھوں گا، آدھا آپ پڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا پہ غور دینا ہے، کوئی نبی، کوئی نبی، کوئی نبی پیدا نہیں ہو۔ یہ میں نے ابھی سن لینا ہے، یاد رکھنا ہے۔ پہلا جملہ حضور اللہ کے آخری نبی، اس کو ذرا فولڈ ہی رکھیں، فولڈ کر دے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا۔ اور تیسرا جملہ، جو دعویٰ کرے میں نبی اور رسول ہوں وہ کذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور کے بعد جو دعویٰ کرے کہے کہ میں نبی اور رسول ہوں وہ کون ہے؟ کافر ہے، کافر ہے، جہنمی ہے۔ بس دو لفظ کافی ہے، وہ کافر ہے اور جہنمی ہے۔ جو کہے کہ حضور کے بعد میں نبی اور رسول ہوں وہ کافر ہے، جہنمی ہے۔ اور چوتھا جملہ آپ کو یاد کرانا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت بھی کیا، دعوی رسالت بھی کیا، قرآن اور حدیث کی روح سے وہ کافر اور جہنمی ہے۔ مرزا قادیانی کیا ہے؟ کافر اور جہنمی، کیونکہ اس نے دعوی نبوت بھی کیا، دعوی رسالت بھی کیا، قرآن و حدیث کی روح سے وہ کافر اور جہنمی ہے۔ یہ چار جملے دوبارہ بولنے لگا ہوں، بچے جوان اب میری طرف توجہ کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف میں پہلا جملہ حضور اللہ کے، حضور کے بعد جو دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا، وہ کیا ہوا؟ بہت خوب، یہی عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ اب اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت دیکھیے، قرآن مجید کی 100 آیتیں، کتنی؟ 100 آیتیں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرتی ہے، دلالت کرتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کو کھول کر بیان کرتی ہے۔
اور 210 حدیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، لعنتی ہے. حضور کی ختم نبوت پر 210 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ پوری امت میں یہ جماعت قطعی ہے، یعنی ایک بھی شخص اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا. جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف عقیدہ رکھے یا شک بھی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہو گیا. اب تک میں تعریف عرض کی ہے، اور اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت پر حملے. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کی بہت زیادہ تعویلات ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ایک اعتراض آ جاتا ہے، جناب آپ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہے، نبوت ختم ہے. تو مجھے ایک مربی کہنے لگا، اور یہ آپ کو بھی لوگ ملتے ہوں گے، اس نے کہا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہاں ہے. تو اس نے آگے سے جھٹ جواب دیا، پھر اللہ کی رحمت ختم ہو گئی؟ بیٹا توجہ، آپ کو پروٹوکول دیا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، پیار کو پیار سے جواب دینا ہے. میں تو خطاب ہی آپ سے کر رہا ہوں، اگر آپ دائیں بائیں بولیں گے تو مزہ نہیں رہے گا. پیارے بچے ہیں، پیارے ہی رہے، اور اسی پیار سے سنیں اور سنائیں مجھے. بس توجہ کریں میری طرف. کہنے لگا نبوت اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں ہے. کہنے لگا نبوت رحمت ہے تو ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، یعنی اللہ کی رحمت ختم ہو گئی. استغفر اللہ. وہ کہتا ہے دیکھو جی عجیب بات ہے کہ اللہ کی رحمت تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، تو آپ اللہ کی رحمت کو ختم کرنے آ گئے. سادہ لو بندہ، پینڈو دیہاتی بندہ الجھ جاتا ہے، کہتا ہے یار عجیب بات کا، تو بات تو یہ ظاہراً صحیح کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت تو ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ نبوت کو ختم کر رہا ہے مولوی کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. یہ کیا عقیدہ ہے؟ تو سن لو. آئے آئے آئے، اس پگلے کو پتہ ہی نہیں ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. نبوت کا ختم ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت ہے ہی کوئی نہیں. اس وقت نبوت بالکل اپنی فی نفس ہی فی جن سے ختم ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں اوے نابینے انے کورے قادیانی معترض اعتراض کرنے والے تجھے پتہ ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت اس جگت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ نبوت آغاز ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں، پھر حضرت شیش علیہ السلام کی صورت میں. وہ نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت ہود، حضرت داؤد، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان تک یہ سلسلہ چلتا رہا نبوت کا. نبوت ایک دوسرے مقام پر منتقل ہوتی گئی. جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی محمد مجتبیٰ کی، جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، تو یہ نبوت ذات مصطفیٰ پر ختم ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. مائک کے بغیر نعرہ لگائیں جواب بھی آپ کو آئے گا. ہاں بغیر مائک. اب توجہ کرنا، آ جائیں آپ. اب توجہ کرنا ذرا. نبوت از خود وجود ختم نہیں ہوا، نبوت جاری ہے، لیکن ذات مصطفیٰ پر ختم ہے. اب جاری ہے تو محمد عربی کی نبوت جاری ہے. اب نبوت آدم نہیں،
नबुव्वत नूह का दौर नहीं, नबुव्वत इब्राहिम का दौर नहीं, नबुव्वत इस्माइल का दौर नहीं, नबुव्वत याह्या और ज़करिया हूद का दौर नहीं, नबुव्वत मूसा का दौर नहीं, नबुव्वत ईसा का दौर नहीं। अब दौर है तो नबुव्वत मुहम्मदी का दौर है, और नबुव्वत खत्म है, वजूद के एतबार से खत्म नहीं, ज़ाते मुस्तफा पर खत्म है। अब क़यामत तक, बाद अज़ क़यामत जन्नत में और अब्दुल्लाबाद में नबुव्वत जारी है, सिर्फ आमना के लाल की जारी है। तवज्जो करना, अगर आप सुभान अल्लाह से बात बढ़ाते जाएंगे ना तो मैं नारों की गुंजाइश निकालता जाऊंगा, वक्त भी बचता जाएगा और आप बात आगे लेके चलते जाएंगे। लेकिन सुभान अल्लाह सब मजे से कहेंगे, लेकिन तवज्जो करना, बात पे भी तवज्जो करनी है। खत्म नबुव्वत का मतलब ये नहीं कि नबुव्वत आज खुद खत्म हो गई है, नबुव्वत है लेकिन वो ज़ाते मुस्तफ़ा पर खत्म है। अब क़यामत और अब्दुल आबाद तक नबुव्वत जारी है, वो है आमना के लाल की, किसी पेंगे काणे की नहीं हो सकती, किसी दज्जाल कज़्ज़ाब की नहीं चल सकती। नबुव्वत जारी है, जारी किसी ऐरे के नहीं, किसी गैरे की नहीं, उल्लू के पट्टे की नहीं, नबुव्वत सिर्फ नबी की जारी है, और नबियों के इमाम मोहम्मद अरबी की जारी है। ऐरे गैरा की नबी नबी हो ही नहीं सकता। ऐरा गैरा कैसा? वो है ही जब ऐरा गैरा, काना पेंगा लूला लंगड़ा कज़ाब दजाल लईन मरदूद, जब है ही वो ऐसा तो उसकी नबूवत कैसी? नबूवत तो नबियों की होती है, और जितने नबियों की होनी थी वो 1.25 लाख नबी हुजूर से पहले आ गए, अपनी अपनी नबूवतें फरमा गए, उनकी नबूवतों के दौर खत्म हो गए, और 1400 साल से बेसते नबूवतें मुहम्मदी हो गई। अब क़यामत नहीं, क़यामत के दिन भी खत्म नबूवत का झंडा ऊंचा होगा। हुजूर ने खुद फरमाया 1.25 लाख नबी महशर में होंगे, लेकिन लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, झंडा हम्द का मेरे हाथ में होगा, और सारे नबी जितने पहले आए 1.25 लाख, वो सारे मेरे झंडे के साए के नीचे होंगे। अरे सच्चे तो आमिना के लाल के झंडे के नीचे होंगे, झूठे जितने भी हैं वो जहन्नम के गड़े में होंगे, झूठे जहन्नम के गड़े में, सच्चे आमिना के लाल के परचम के साए के तले होंगे। कहते जी नबूवत खत्म है, और पगलो नहीं, नबूवत आज खुद खत्म नहीं, खत्म नबूवत मतलब है हुजूर पर नबूवत खत्म है। अब कलमा किसका पढ़ते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही खत्म नबूवत है। यही कलमा पढ़ते जाओ, क़यामत तक जो बच्चा पैदा होगा उसने यही कलमा पढ़ना है तो ईमान होगा, ये कलमा नहीं पढ़ेगा तो ईमान नहीं होगा। और इसी कलमे ने कब्र में बचाना है, इसी कलमे ने हशर में बचाना है, इसी अकीदा खत्म नबूवत ने जन्नत में लेके जाना है। तो ग्रामी कद्र हुजूर की खत्म नबूवत इतनी बुलंद वाला है, इतनी अजमत वाली है। अल्लाह गनी, हुजूर को सबसे पहले तख्लीक किया गया, लेकिन भेजा सबसे आखिर में गया। पता है क्यों? तख्लीक सबसे पहले किया गया और भेजा सबसे आखिर में गया। सबसे पहले तख्लीक करने का मतलब यह है कि हुजूर पर किसी का एहसान ना हो। मैं मिसाल दे के बात को बढ़ाऊं जरा। बुजुर्ग बैठे हैं, दानिशमंद लोग बैठे हैं, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। एक माली ने एक बीज बोया, माली ने एक बीज बोया, और उसने जब देखा कि चंद दिनों के बाद कॉम्पल निकल आई, तो उसने उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई, फिर गोडी करता रहा, पानी देता रहा, यहां तक कि गर्दशे लैलो नहार बड़ी बुलंद हुई, गर्दशे लैलो नहार बुलंद हुई,
گردش لیل و نہار چلتی رہی، گردش لیل و نہار چلتی رہی، اور ماہ و سال گزر گئے، وہ پودا بنا، پودے سے درخت بنا، جب درخت بن گیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک دن ہاں پھل لگ گئے، پتے لگ گئے، پھول لگ گئے، پورا تناور درخت بن گیا۔ توجہ سے مثال سنیں گے تو آپ کو چس آ جائے گی۔ اتنے میں مالی نے ایک دن احسان جتا دیا، اس نے کہا اے درخت تجھ پر میرا احسان ہے، اگر میں تجھے پانی نہ دیتا، گوڈی نہ کرتا، بیج نہ زمین میں بوتا تو تو آج تناور درخت نہ ہوتا۔ ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ ہوا نے احسان جتلا دیا۔ ہوا نے کہا اے درخت تجھ پر میرا احسان ہے، کیوں کہ اگر میں نہ چلتی تو تیرے تنوں میں زندگی نہ آتی، تجھے حیات نہ ملتی۔ اتنے میں سورج بول پڑا، اس نے کہا اے درخت تجھ پر میرا احسان ہے، اگر میری شعائیں نہ پڑتی تو تیری جڑوں میں طاقت نہ ہوتی۔ اتنے میں چاند بول پڑا، اس نے کہا اے درخت تجھ پر میرا احسان ہے، اگر راتوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی نہ میری ہوتی تو تیرے پھلوں میں رس نہ ہوتا، تیرے پتوں میں رنگت نہ ہوتی۔ اتنے میں بادل بول پڑا، اس نے کہا اے درخت تجھ پر میرا احسان ہے، اگر میں پانی نہ برساتا تو تیری جڑوں تک پانی نہ جاتا، تیرا تنا خشک رہ جاتا، تو ہرا بھرا ہی نہ ہوتا۔ اتنے میں زمین بول پڑی، اس نے کہا اے درخت تجھ پر میرا احسان ہے، اگر میں ہی نہ ہوتی تو کس کے سینے پہ کھڑا ہوتا۔ سب نے احسان جتا دیے، اور کیوں احسان جتائے؟ اس لیے احسان جتائے کہ سارے پہلے موجود تھے، درخت بعد میں پیدا ہوا۔ جو پہلے ہوتا ہے وہ بعد والے پہ احسان جتاتا ہے، یہ اصول فطرت ہے۔ محکمانہ انداز میں گورنمنٹ سروس کے لوگوں سے پوچھو، جو ایک دن کا سینئر ہوتا ہے وہ اپنی اینڈ تک، اپنی لائف سروس کے اختتام تک، ریٹائرمنٹ تک وہ سینئر ہی رہتا ہے۔ ایک دن کا سینئر ہو یا گھنٹوں کا سینئر ہو، وہ سینئر ہوتا ہے، سینیرٹی کے اس کو سارے فیسلٹیز ملتی رہتی ہیں۔ تو جو سینئر ہوتا ہے اس کا پہلے ہونا شرط ہے، جو پہلے ہو اس کا بعد والے پہ احسان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مالی نے بھی درخت پہ احسان جتایا، وہ پہلے تھا۔ سورج نے بھی احسان جتایا، وہ پہلے تھا۔ چاند نے بھی احسان جتایا، وہ پہلے تھا۔ ہوا اور بادل نے بھی احسان جتایا، وہ پہلے تھے۔ اور زمین نے بھی احسان جتلایا، وہ پہلے تھی۔ جو پہلے ہو وہ بعد والے پر احسان جتاتی ہے۔ کنت اول النبیین فی الخلق، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری من نور نبی کا، اللہ نے اے جابر سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا۔ تو ساری کائنات سے پہلے حضور کو تخلیق کرنے کا مقصد پتا کیا ہے؟ اگر کچھ بھی پہلے ہوتا تو حضور پر وہ احسان جتا سکتا تھا۔ اگر زمین ہوتی تو وہ احسان جتا دیتی، اے محمد میں نے تجھے اٹھایا۔ آسمان ہوتا تخلیق پہلے وہ بتا دیتا محمد میں نے تجھ پہ احسان جتایا، میں نے تجھے سائبان دیا۔ چاند اور سورج احسان جتلا سکتا تھا، ہوا اور بادل احسان جتلا سکتے تھے، مگر اللہ نے قدرت کاملہ کے ذریعے ہر چیز کو محمد عربی کے نور سے پیدا کر کے سب سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کر کے عالم کون و مکان کو بتا دیا، اے میری مخلوقات سب سے پہلے میں نے محمد کے نور کو پیدا کیا اور کائنات ساری کو حضور کے نور سے پیدا کیا۔ اس لیے کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے اے محمد تجھ پر میرا احسان ہے، بلکہ قیامت تک جو بھی بولے گا اس پر میرے محمد کا احسان ہوگا، اس پر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہوگا۔ ہر چیز پر حضور کا احسان ہے۔ تبھی تو منظر اب بتانے لگا ہوں، توجہ بھائی، دائیں بائیں ادھر ادھر اب نہیں دیکھنا۔ اب محفل خاص عروج پہ اور خاص توجہ چاہوں گا، اسی لیے تو گودی میں آیا ہے
بات میں نے اشارہ کرنا ہے، واقع نہیں، اب سنانے وقت نہیں ہے۔ اسی وقت تو ابھی سیدہ امی حلیمہ کی گودی میں ہے اور پنگوڑے میں بیٹھا ہے کہ اچانک سے انگلی ہلتی ہے اور آسمانوں کا چاند رقص کرتا ہے۔ پہلے ہوتا تو احسان جتاتا، نور محمد سے بنا ہے، انگلی سے رقص کر رہا ہے۔ سورج پہلے ہوتا تو احسان جتا سکتا تھا، لیکن یہاں کیا نماز عصر کے لیے، حضرت مولا علی کی نماز کے لیے سورج کو ڈوب کر واپس عصر کے مقام پر لانا ہو تو انگشت مصطفیٰ اٹھتی ہے، سورج عصر سے مغرب سے عصر کے مقام پر آتا ہے۔ کیوں؟ سورج نے بھی بتا دیا، لوگوں ہوں تو میں سورج جہاں کو نور دینے والا، لیکن مجھے نور ملا ہے تو اس نور والے کے صدقے سے ملا ہے۔ چاند اور سورج بھی حضور کے حکم پر، پہاڑ بادل بھی حضور کے حکم پر، ہوائیں حضور کے حکم پر، زمین حضور کے حکم پر۔ اور یہ سنا نہیں ہے حضور پہاڑ پر چڑھے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، عثمان ساتھ ہیں، پہاڑ میں وجد آ گیا۔ دوسرے کہتے ہیں زلزلہ آیا، ہم کہتے ہیں خوشی سے جوم اٹھا جب اس میں وجد آیا، اس میں زلزلہ آیا۔ حضور نے ٹھوکر مار کر کہا اسکن یا احد، اے احد رک جا، تجھے پتا نہیں تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں۔ زمین اسی وقت رک گئی، پہاڑ اسی وقت رک گیا۔ کیوں؟ اگر حضور سے پہلے ہوتا تو بات مانتا۔ احسان تو اس پر حضور کا ہے، اس لیے پہاڑ بھی بات مان رہے، زمین بھی بات مان رہی، شجر و حجر بات مان رہے، سورج اور چاند بات مان رہے۔ اور آسمانے کیا پوچھتے ہو یار، یہ تو چاند کا رقص کرنا تو چھوٹی عمر میں تھا۔ اور جب جبل ابو قبیس میں کھڑے حضور نے اشارہ کر دیا تھا، ابو جہل کی ڈیمانڈ پر حبیب یمنی آیا تھا، اس نے کہا تھا اگر تو سچا نبی ہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ مصطفیٰ کی انگلی اٹھی تھی، چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا کہ نہیں؟ ایسے ہی بیٹھنا ہے تو بات ختم کر دے، بولیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا کہ نہیں؟ مل کے بولیے سارے، چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا کہ نہیں؟ ہوا تھا نا؟ ارے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج عصر کے مقام پر آ جائے، ارے بادل گھومتے ہوئے حضور کے قدموں پہ آ جائیں، زمین حرکت کرنی چھوڑ دے، زلزلہ آئے رک جائے، ارے پہاڑ حضور کی عظمت کے گن گائے، ہوائیں ترانے پڑے اور درخت جھک جھک جائیں، اور کھجور کا درخت بھی، جانور بھی، سب حضور کی باتیں مانے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری کائنات حضور کے نور سے بنی ہے، اور حضور پر کسی کا احسان نہیں بلکہ ہر چیز پر آقا کریم کا احسان ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، سب سے پہلے خلق کیا، سب سے پہلے خلق کیا۔ اور جب سب سے پہلے خلق کیا تو اس کا مطلب ہے کسی کا حضور پر احسان نہ رہے۔ انت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، اور آخر میں سب سے بھیجا ہے۔ اب یہ حکمت بتا دوں تو آج کی نشست تمام ہوتی ہے۔ توجہ کرنا، حضور کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ تخلیق تو پہلے کر لیا تھا، تخلیق تو پہلے کر لیا تھا، بھیجا سب سے آخر میں اس لیے کہ جب کوئی پہلے آئے تو بعد میں آئے گا نا نبی، تو پہلے کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، اور ہوئی۔ بھئی ہلچل کیوں ہو گئی؟ توجہ، پہلا نبی آیا، دوسرا آیا، پہلے کی شریعت منسوخ۔ آدم علیہ السلام نبی، نوح علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام کی شریعت منسوخ۔ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ پہلے نبیوں کا دائرہ تھا، علاقہ تھا، وہ محدود تھا، اور جب زمانہ گزرتا نبی پردہ کرتا دنیا سے یا آسمان پر اٹھا لیا جاتا تو دوسرا نبی آتا تو نبوت، شریعت اور کتاب منسوخ ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تجھے بھیجنا ہے، پہلے بھیجوں تو پیچھے آئے گا تو منسوخ ہوگا، تو آپ کو تو محبوب منسوخ ہونے کے لیے بھیجنا ہی نہیں، جس کو منسوخ کرنا ہے آپ سے پہلے آئے گا، آپ تو عبدالآباد تک دین اور شریعت لے کر آؤ گے۔
بیٹھ جا بیٹا، چھوڑ دے ان باتوں کو. سب سے آخر میں بھیجنے کی حکمت یہ ہے کہ محبوب نبی میں نے بھیجنے ہیں، 1.25 بھیجنے ہیں، بہت سارے بھیجنے ہیں، لیکن ان کو بھیجوں گا تو ان کی شریعتیں منسوخ بھی تو ہوں گی نا، ان کا زمانہ نبوت ختم بھی تو ہوگا نا. لیکن محبوب اگر تجھے پہلے بھیج دوں تو تیرا زمانہ نبوت بھی ختم ہو جائے، تیری شریعت بھی منسوخ ہو جائے، تو مجھے رب محمد کون کہے؟ مجھے رب محمد کون کہے؟ میں نے محبوب تیرے لیے تو ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، 1.25 نبیوں کو تو نبوت ہی تیرے صدقے دی ہے، 313 رسولوں کو رسالت ہی تو تیری منصب رسالت کے صدقے دی ہے. میں نے زمین و آسمان، شجر و حجر، شمس و قمر، لوح و قلم، سورج چاند تارے جمادات نباتات، سارا کچھ تو تیرے لیے بنایا ہے. بلکہ لولا لما خلقت الافلاق، لولا لما خلقت الجن والانس، لولا لما خلقت اللوح والقلم، لولا لما خلقت الارض والسماء، لولا لما خلقت الجن والناس، لولا لما خلقت النار والخاقیہ، لولا لما خلقت الارض والسماء. میں نے زمین، آسمان، چاند، تارے، سورج، چاند، لوح قلم محبوب تیرے لیے تو پیدا کیے. لولا لما خلقت اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر آپ تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. میں نے تو سب کچھ بنائی تیرے لیے، تو تجھے پہلے بھیج دوں تجھے پہلے بھیج دوں تو بعد میں کسی اور کو بھیجوں؟ تیری شریعت منسوخ کر دی. یہ عقل ہی نہیں مانتی. اللہ نے سب سے آ کر اس لیے بھیجا، سارے نبی آ گئے اپنے اپنے زمانے میں، اپنی اپنی نبوتوں کے اعلان کر گئے، کلمے پڑھا گئے، رسول شریعتیں نافذ کر گئے. وقت آتا گیا، ایک دوسرے کو تنسیخ کرتا گیا، ناسخ ہوتا گیا، لیکن سب سے آخر پر جس کو بھیجا اس کا مطلب ہے قیامت اور بعد از قیامت اسی کا دین رہنا ہے، اسی کی شریعت رہنی ہے، وہی خاتم الشرائع ہونا ہے، وہی خاتم الادیان ہونا ہے، وہی خاتم النبیین ہونا ہے. تو سارا زمانہ اسی کا ہے. اس لیے رب نے فرمایا محبوب بنایا سب سے پہلے ہے تاکہ کسی کا احسان نہ ہو، بیچوں گا سب سے آخر پہ تاکہ عبدالآباد تک تیرا ہی کلمہ رہے، تیرا ہی دین رہے، تیری ہی شریعت زندہ رہے. سب سے آخر پر اس لیے بھیجا کہ محبوب عبدالآباد تک تیرا ہی نام رہے، تیرا ہی کلمہ رہے، تیری شریعت رہے، تیری نبوت رہے، تیرا دین رہے. اب جس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا کہ محبوب کا دین آخر تک رہے، آخری یہ ہو، درمیان میں پیچھے کوئی کانا بھینگا اٹھ کے کہے میں دین ہوں، میرا دین قبول کرو، میری شریعت قبول کرو، میری نبوت قبول کرو، ہم کہیں گے لکھ لعنت تیرے جمن دے کمینے. رب نے 1.25 کو پہلے بھیجا ہے، سچوں کو تو پہلے بھیجا، جو بعد میں آئے گا وہ سچا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہی ہوگا. بعد میں دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، سچا نہیں ہو سکتا. سچوں کو رب نے پہلے بیان بھیج کر زمانے میں ان کا اعلان کروا دیا، چرچا کروا دیا. اور جس کو سب سے آخر پہ بھیجا ہے فرمایا محبوبہ آخر تک تو ہی تو ہے، اور پہلے بھی تو، آخر بھی تو. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طٰہٰ. اسی لیے تو قرآن بھی کہتا ہے هو الاول هو الآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اس کو بعضوں نے توحید کے حوالے سے کہا کہ اللہ کی طرف ہے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے. کیوں؟ وہ بنانے میں اول ہے، یہ بننے میں اول ہے. وہ خلق کرنے میں اول ہے، یہ خلق ہونے میں اول ہے. وہ ظاہر ہونے میں، ظاہر کرنے میں اول ہے، یہ ظاہر ہونے میں اول ہے. وہ فاعل میں اول ہے، یہ مفعول میں اول ہے. اللہ بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے. اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا. اب اس کی حکمتیں بیان کروں ذرا توجہ ہے تو.
قیامت تک عبدالآباد تک حضور کی نبوت ہے، حضور کا زمانہ ہے، نبوت ہے. قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. 1.25 لاکھ نبی سارے حضور کی ختم نبوت کے پرچم کے سائے میں ہو گئے. اب پتہ نہیں یہ کس کس کو سمجھ آئے، جس کو سمجھ آئے قبول کر لینا. 1.25 لاکھ نبی بھی محشر میں ہوگا، 1.25 لاکھ نبی کا امتی بھی محشر میں ہوگا، لیکن رب کعبہ کی قسم مقام محمود پر صرف ایک ہی ہوگا. نہیں کس کو سمجھ آئے؟ یہ ختم نبوت کی محشر میں دلیل ہے. 1.25 لاکھ نبی ہوں گے، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں بھی ہوں گی، اور محشر میں ایک مقام محمود ہے. اللہ کی عزت کی قسم اس مقام محمود پر صرف ایک ہی ہوگا، اور وہ تیرا میرا آقا ہوگا. اور دوسری بات، 1.25 لاکھ نبی محشر میں ہوں گے. میں محشر اور ختم نبوت بیان کر رہا ہوں. محشر میں ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے. 1.25 لاکھ نبی ہوں گے، کوئی نبی اپنی امت کی میزبانی کے لیے محشر میں کھڑا نہیں ہوگا. رب کعبہ کی قسم محشر میں تیرا اور میرا آقا تیرے میرے لیے حوض کوثر پہ کھڑا پانی پلا رہا ہوگا. محشر میں حضور کو حوض کوثر کا ملنا اور حضور کا حوض کوثر تقسیم فرمانا، یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے، حضور کے افضل الانبیاء ہونے کی دلیل ہے، امام الانبیاء ہونے کی دلیل ہے، خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل ہے. اب آگے چلوں. 1.25 لاکھ نبی محشر میں ہوں گے. اللہ کے جلال کے سامنے کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. محشر میں سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سامنے جو سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کا سوال کرے گا وہ تیرا اور میرا کریم آقا ہوگا. ارے یہ مقام بھی رب اسی کو دے گا جو خاتم الانبیاء ہے. اب تو جو کرنا ذرا بات کو میں اختصار کی طرف لیے جاتا ہوں. محشر ہو گیا، جنت آئے گی. جنت میں توجہ کرنا، سارے نبی 1.25 لاکھ نبی ہوں گے. حضور کو آخری کیوں بنا کر بھیجا؟ مزہ لینا. 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول جنت میں ہوں گے، اور سارے نازل ہونے والے آسمانی صحیفے بھی جنت میں ہوں گے. زبور، تورات، انجیل اصلی حالت میں جنت میں ہوگی. قرآن بھی جنت میں ہوگا. لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے کی، نہ صحیفہ آدم کی تلاوت ہوگی، نہ صحیفہ نوح کی تلاوت ہوگی، نہ صحیفہ سلیمان کی تلاوت ہوگی، نہ صحیفہ داؤد کی تلاوت ہوگی، نہ تورات کی تلاوت ہوگی، نہ انجیل کی تلاوت ہوگی، نہ زبور کی تلاوت ہوگی. صحائف اور کتب سماویہ جنت میں ہوں گی، تلاوت صرف قرآن کی ہوگی. کیونکہ آخر میں جس کو بھیجا ہے کلام بھی اسی پر نازل ہونے والے کی تلاوت ہوگی. اور تلاوت بھی کیسے ہوگی؟ توجہ کرنا، نہ صحیفہ آدم کا کوئی حافظ جنت میں ہوگا، نہ صحیفہ نوح کا کوئی حافظ جنت میں ہوگا، نہ صحیفہ سلیمان کا کوئی حافظ جنت میں ہوگا، نہ زبور کا حافظ کو جنت میں ہوگا، نہ تورات کا حافظ کو جنت میں ہوگا، نہ انجیل کا حافظ کو جنت میں ہوگا. لاکھوں ہوں گے تو قرآن کے حافظ ہوں گے. اللہ فرمائے گا حافظوں جنت میں داخل ہو گئے، الحمد سے شروع کرو اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ. جہاں تم الناس کرو گے وہی جنت میں تمہارا مقام ہوگا. وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، پتہ نہیں کتنے اربوں حافظ جنت میں جا کر قرآن کی تلاوت کریں گے. اور جنت اگر قرآن اگر کسی آواز سے جھومے گی، رب کعبہ کی قسم، نہ وہ تورات کی آواز، نہ وہ انجیل، نہ وہ زبور ہوگی، وہ آمنہ کے لال پر نازل ہونے والی کتابوں کی سردار آخری کتاب قرآن کی تلاوت ہوگی.
کسی کتاب کی تلاوت جنت میں نہیں ہوگی، صرف قرآن کی تلاوت ہوگی. کیوں؟ یہ خاتم الکتب ہے، یہ خاتم الکتب ہے، اور نبی خاتم النبیین ہے. اور اگلی بات کروں، کلمے سارے سچے ہیں. 313 رسولوں کے جو کلمے ہیں نا وہ سارے سچے ہیں. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. سارے کلمے سچے ہیں، لیکن جنت میں پتے پتے پہ، جنت کے پتے پتے پہ، جنت کے دروازوں پر، محلوں کے دروازوں پر، اور جنت میں جگہ جگہ پر جو کلمہ نظر آئے گا وہ صفی اللہ کا نہیں آئے گا، وہ روح اللہ کا نہیں آئے گا، وہ خلیل اللہ کا نہیں آئے گا، وہ ذبیح اللہ کا نہیں آئے گا، کلیم اللہ کا نہیں آئے گا. جو جنت میں کلمہ جگہ جگہ جنتیوں کا نظر آئے گا وہ خاتم الانبیاء کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظر آئے گا. کیوں؟ یہ کلمہ بھی آخری ہے، یہ نبی بھی آخری. توجہ کرنا ختم نبوت کے جوانوں، نوجوانوں، حضور کو آخر میں اس لیے بھیجا کہ اب قیامت اور بعد از قیامت ڈنکا مصطفیٰ کا رہے، چرچا مصطفیٰ کا رہے، ترانہ عظمت کا مصطفیٰ کا رہے. بس حضور کے بعد کوئی نہیں، حضور کے بعد کوئی نہیں. ختم نبوت کے لیے اللہ نے ایک ہی سر بنایا ہے اور وہ آمنہ کے لال کا سر ہے. رب کعبہ کی قسم، لوگوں سینسٹیو بات ہے، بڑی حساس ہے، پتہ نہیں کس کو سمجھ آئے. اگر ختم نبوت حضور کے سر پر نہ ہوتی اور تو نہ ہوتی تو پھر رب کعبہ کی قسم حضور کے بیٹے ابراہیم کا سر تھا. لیکن اللہ نے ان کو بچپن میں پیدا کر دنیا سے اٹھا لیا. ختم نبوت کے لیے ایک ہی سر ہے. اگر حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا. اگر عمر ابن خطاب نبی نہیں، ابو بکر صدیق یار غار نبی نہیں، تو یہ 14ویں صدی کا کانا دجال بے ایمان لعین یہ نبی ہو سکتا ہے؟ مل کے یہ بد گفتار لانتی کردار عرضہ سرائی میں منہ زور، نبوت کا چور، جھوٹ کا مجسمہ، انگریز کے بوٹ کا تسمہ، خواہشات کا بندہ، سوچ کا گندا، عادات ذلیل، فطرت رذیل، بد شکل، کوتا عقل، مکروہ خط و خال، بے ڈنگی چال، ایک آنکھ سے کانا، کفر میں سیانا، دل سیاہ، ضمیر اٹھا، فرنگی کا غلام، دشمن خیل البنام، دشمن خیل الانام، گالیوں کی برسات، ارتداد کی شعارات، ایمان کا شکاری، در انگریز کا بکاری، در انگریز کا بیکاری، منافقت کا مریض، اخلاق کا قاتل، سراپا باطل، ننگے شرافت، لائق اکارت، فتنہ ساز، نوسر باز، علامت فساد، منکر جہاد، کلیسا کا پجاری، ملکہ پہ صدقے واری، امام تجل و تلبیس، باعث فخر ابلیس، پیشوائے مرتدین، رہنمائے زندگی، مسلمہ قذاب کا ترجمان، اسود انسی کا نشان، دشمن قرآن، بانی فتنہ قادیان، شخصیت بڑی شیطانی ہے، نام مرزا قادیانی ہے. حضور کے بعد اگر عمر نبی نہیں تو یہ قادیان کا کانا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے بعد اگر ابراہیم بن محمد نبی نہیں تو یہ دجال کانا قذاب مرزا لولا لنگڑا پہنگا یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضور کے بعد اگر شانوں والا ابو بکر نبی نہیں، ابو بکر کے نام پہ کہنا سبحان اللہ. ابو بکر جس کو حضور نے فرمایا میں نے دنیا کے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا، صرف ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دیا. اگر حضور کے بعد نبوت جاری ہوتی اور حضور کی نبوت کو کوئی ختم ہو کر کوئی نئی نبوت آنی ہوتی تو ابو بکر نبی ہوتے، عمر ہوتے، عثمان ہوتے، اور وہ حیدر کرار ہوتے جسے بیٹی نبی نے دی ہے، تلوار حق نے دی ہے، جس کی تلوار کو ذوالفقار حیدری کہا، جو بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے. من قلت مولا فہذا علی مولا، جسے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کے بارے میں فرمایا کہ کسی منافق کے دل میں علی کا پیار آ ہی نہیں سکتا اور کسی مومن کے دل میں علی کا بغض آ نہیں سکتا. وہ شہزادہ شاہ مولا کائنات
شیر خدا اللہ تھا مشکل کشا. اگر نبوت جاری ہوتی تو وہ حسنین کا بابا نبی ہوتا, لیکن اگر مولا علی نبی نہیں تو یہ قادیان کا گندا کیڑا کیسے نبی ہو گیا؟ سمجھ آئیے, بولے نا, کیسے نبی ہو گیا؟ اوے کربلا میں شہید ہونے والا نوکے نیزہ پہ دھاڑ کربلا میں ہے. ذکر اہل بیت بھی ہے نا جی محفل کا عنوان, تو میں نے اس انداز میں ان کو شیئر کیا ہے کہ اگر وہ دھاڑ کربلا میں پڑا ہے, سر دمشق کے بازار میں ہے, نوکے نیزہ پہ سر ہے, لیکن تلاوت سورہ احقاف کی قرآن کی ہو رہی ہے. اگر نبوت کا پیغام جاری ہوتا اور وہ نبوت کسی پہ سجتی تو حسین ابن علی نواسہ رسول, راقب دوش رسول, لعاب رسول کو چوسنے والا اور ایک پشت رسول پہ سواری کرنے والا, زلف رسول کو لگام بنا کر بیٹھنے والا اور سجدہ رسول کے وقت پشت رسول پہ بیٹھنے والا حسین ابن علی, حسن ابن علی, یہ نبی ہوتے. اور اگر وہ نبی نہیں تو کائنات کے گندے ترین اور اس قادیان کے کانے پینگے لولے لنگڑے کی کیا اوقات ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ اہل بیت کے ان خانوادوں شہزادوں کو اللہ نے نبوت نہیں دی, نبی کی آل کو نبوت نہیں دی, تو اس کو کیسے ملنی تھی؟ اوقات ہی کیا, مقام کیا, اوقات کیا, ماننے والوں پہ بھی حیرت ہے, تف ہے. ذکر اہل بیت بھی عنوان ہے تو ایک بات یہاں ایک اور انداز سے کر دوں. بہت کم لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی شاید جو میں بات کہنے لگا ہوں. 1.25 نبی آئے, کسی نبی کی آل اس وقت, اولاد تو ہم سارے باب آدم کی ہیں نا, باب آدم کی اولاد ہی نہیں بیٹھے ہوئے, باب نوح علیہ السلام کی اولاد ہی بیٹھے ہیں نا, دونوں ہمارے باپ ہیں, دونوں کی اولاد تو پکے ہیں نا, اس سے آگے کوئی کسی سے ملا کوئی کسی سے ملا. لیکن 1.25 میں ان کی امت میں کسی نبی کی آل کا مقام اور تصور نہیں ہے. حضور کے بعد حضور کی آل کا مقام ہے, اور یہ آل کا مقام آنا حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. آل رسول کا ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے. اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو آل رسول نہ ہوتا, پہلے نبیوں کی طرح آل کا وہ مقام نہ ہوتا, اصحاب کا وہ مقام نہ ہوتا جو اس وقت ہے. کیوں؟ حضور نے فرما دیا ہے میرے بعد اب جو میری امت کے اولیاء علماء صلح ہے یہ نبیوں کی طرح کام کریں گے, نبیوں والا کام کریں گے, نبیوں کی حیثیت والا, کیونکہ دین کی تبلیغ جو نبیوں نے کی ہے وہی میری امت کے اولیاء علماء کریں گے. اور حضور کی آل اس لیے ہے قیامت تک نشانی ہے کہ یہ اس نبی کی ہے جو آخر الزمان بن کر آیا ہے. نوجوانوں, حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو, حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنے تمام تر سلسلے والوں کو اور اپنی زندگیوں کو, اپنے تمام جو عقل ہے, علم ہے, طاقت ہے, زبان ہے, اس کو اس پر وقف کرو اور حضور کی ختم نبوت کا دفاع کے لیے نکلو. کیونکہ حضور کے دشمن منکر ختم نبوت گلی گلی نگر نگر بکھر کر امت کے سادہ لو ایمانوں کو تباہ کر رہے ہیں, اور امت کو لالچ دے کر چٹی چمڑی کا, ویزے کا, نوکری کا یا لالچ دے کر امت کو بہکا رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, اور امت جہالت میں بہک رہی ہے. آپ علم والوں پر فرض ہے کہ ان منکرین کا راستہ روک کر انہیں بتائیں کہ فتنہ قادیانیت کیا ہے, اور ان کی چالیں کیا ہیں, ان کی سازشیں کیا ہیں, اور ایمان کیا ہے, حضور کی ختم نبوت کیا ہے. اور جب آپ ان کو بتائیں گے تو ان کے ایمان کا پہرا ہو جائے گا, ان کے ایمان کا بھی پہرا ہوگا, ختم نبوت پر بھی پہرا ہوگا. آپ کی انشاءاللہ زندگیاں سنور جائیں گی, زندگیوں میں تغیر آ جائے گا, زندگیوں میں برکت آ جائے گی, اور دیکھنا پھر قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی مل جائے گی. پیر مہر علی گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے یوں ہی نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کا نوکر بن جاتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے, اس کی پشت پر آمنہ کے لال کا ہاتھ آ جاتا ہے. آخری بات کیے دیتا ہوں, توجہ کرنا. آپ اپنے پیر صاحب کے پاس چلے جائیں, کہیں کہ پیر صاحب مجھے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے, دعا کر دے. تو آپ کے بھائی کیا ہو گیا, بار بار ادھر سے ادھر, ادھر سے توجہ سے بیٹھ جائیے. اب بہت شارٹ کر رہا ہوں, بس بات ختم ہو رہی ہے. ہم نے کیس کے رٹی نہیں ہے, ہم نے آپ کو دیکھ کے بولنا ہے.
آپ سننا بھی چاہیں گے کہ نہیں؟ نہ ہم نے کان پہ ہاتھ رکھ کے جو لے کر آئے ہیں گھنٹہ پورا کر کے جانا ہی جانا ہے. ہم نے آپ کو دیکھ کے بولنا ہے, تو آپ اگر توجہ نہیں کریں گے, دایاں بایاں توجہ رہے گی تو آخری بات ہے. لیکن اب بالکل نا سماعت پوری ہونی چاہیے آپ کی. پیر صاحب کے پاس اب چلے گئے, آپ نے کہا بڑی مشکل ہے, دعا کر دیں. انہوں نے دعا ہاتھ اٹھا دیے, بڑی رکت کے ساتھ دعا کر دی. آپ خوش ہو کے واپس آ گئے, اطمینان مل گیا آپ کو کہ میرے شیخ کامل نے بڑی دعا کر دی ہے. حافظ صاحب بڑی توجہ, اللہ علیہ. چلتے چلتے رستے میں آپ کو اگر غوث الاعظم کی روحانی طور پر زیارت ہو جائے یا خواب میں زیارت ہو جائے, تو آپ ان سے گزارش کریں کہ یا غوث الاعظم بندہ پروری فرمائیں, میری یہ مشکل ہے, اس کے لیے دعا کر دے. اگر غوث پاک خواب میں آپ کے لیے دعا کر دے تو آپ اٹھیں گے تو کتنی مسرت ہوگی. اگر آپ کو خواب میں داتا علی اجویری مل جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ مشکل میں ہوں تو کہیں یا داتا آپ کرم کریں. سامنے نیچے کرو بیٹا, یہ حضور کی محفل ہے. یہی ہماری, اب میں بچے کو کچھ نہیں کہوں گا, پیارا ہے, میرا بیٹا ہے, میرا بھتیجا ہی ہے, اس کے لیے نہیں کہنے لگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے جملہ بولنے لگا ہوں. اس کو میں نے اشارہ کر دیا, وہ فوراً بیٹھ گیا. لیکن پیارو, ہماری محفلوں میں بڑی بے ترتیبیاں ہوتی ہیں, بڑی بے ادبیاں ہو رہی ہیں, ہمیں ان کا غور کرنا ہے. میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں, ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں, فلیکس لگانے میں, فلیکس رکھنے میں, کاغذ رکھنے میں, کئی بار ایسا ہوتا ہے, میں نے جا کے جب میں نے پکڑا ہے کہ خطیب صاحب اوپر بیٹھے ہوتے ہیں بالکل پاؤں کے ساتھ, وہ جو اشتہار پرنٹ ہوا ہوتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے. مولوی صاحب کو بھی خیال نہیں آتا, رکھنے والوں کو بھی خیال نہیں آتا, ساری محفل میں بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. کیا نورانیت بچے گی, کیا روحانیت بچے گی. بات دوسری طرف نہ چلی جائے, معافی چاہتا ہوں آپ سے اگر دل ٹوٹے تو. یہ میں نے صرف پیار کے لیے کہا کہ محفل حضور کی, تو حضور کی محفل میں ادب اور چیزوں کا احترام ضروری ہے. بعض اوقات دیکھا نا ان لوگوں کو قرآن نیچے رکھ کر سو جاتے ہوتے ہیں, کئیوں نے مسجد نبی میں دیکھا ہوگا مکے میں, تو کیا ادب ہے. قرآن کو ایک مقام ہے, اس کا ایک ادب ہے. تو حضور کی محفل میں بھی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ادب و احترام ہوتا ہے. میں یقین کرو کئی جگہ پہ میں پریشان ہو جاتا ہوں, آیت الکرسی پیچھے پوری لکھی ہوتی ہے اور بندہ کمر کر کے بیٹھا ہوتا ہے. آپ کے تو یہاں ماشاءاللہ اسماء مبارکہ پھر بھی 3 فٹ اونچی ہیں, حالانکہ یہ بھی نیچی ہیں, ان کو کم از کم 5 فٹ اونچا ہونا چاہیے. میں نے دیکھا محفل میں پیچھے بالکل اللہ کے اسماء مبارکہ ہوتے ہیں, بندہ کنڈ کر کے اسے ٹیک لا کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں ہوتی. ہم سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن پاک کو پشت کیے کھڑے ہوتے ہیں. کیا ہے, کر عمل رہے ہیں تو دوسرا عمل کی جگہ بھی تو دیکھیں, عمل کے معاملات بھی تو دیکھیں. یہ میں نے بس ایسے ہی بات کی, اور یہ شکریہ ادا کریں اس بیٹے کا جس کی وجہ سے یہ باتیں ہو گئی. شکریہ, شکریہ اس کا کہ اس کی وجہ سے آپ تک یہ باتیں چند پہنچ گئی. اب توجہ کرنا بات آگے. داتا علی اجویری مل گئے خواب میں, آپ نے دعا کے لیے کہہ دیا. میں بالکل دھیمے انداز میں آپ کی روح تک یہ بات اتارنا چاہتا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کر دل کے کانوں سے یہ بات سن لیں گے. غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا, کیا تسلی ملی. داتا حضور کی بارگاہ میں ملا, کیا تسلی ملی, کیا مقام مل گیا. لیکن اگر کوئی آپ کے کان میں آ کے یہ کہہ دے, بھائی اگر یہ کام کرے گا نا, کون سا کام. اللہ کے ولی نے بتایا ہے, جو حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار بن جاتا ہے نا, اس کے لیے مکین گنبد خضرا خود دعا دیتے ہیں. اب بتا اس کی عظمت کا مقام کیا ہوگا جس کو دعا مدینے والا دے دے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں دعا لینے نہ آیا کرو, دعا لینے کے لیے نہ کہا کرو, دعا لینے والے کام کیا کرو. یہ کہتے جی دعا کرو ہمارے لیے, یہ ٹھیک ہے, لیکن ایسا کام کر تو تیرے لیے خود دعا نکلے, کچھ ایسا کر کے تیرے لیے دعا نکلے
تو اللہ کے ولی نے یہ بتایا جو حضور کی ختم نبوت کا نوکر ہوتا ہے، پہرے دار ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کہلوانی نہیں پڑتی، مدینے مکین گنبد خضرا اس کے لیے خود دعا فرماتے ہیں۔ اور جس کے لیے حضور دعا کر دے پھر کمی رہ جائے گی؟ لو بر آج کے بعد ختم نبوت کے نوکر بن جاؤ، ختم نبوت کے لیے دن رات کام کرو، محنت کرو، اور یہ یقین رکھو تیری پشت پر بھی سرکار کا ہاتھ ہے اور تیرے لیے دعا بھی سرکار خود فرمائیں گے۔ تو جب یہ تجھے یقین ہو جائے گا نا، پھر تیرے کام میں طاقت آئے گی، پھرتی آئے گی، چستی آئے گی، پھر تو کام میں دل لگا کے کام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا مزدور کو چنگی مزدوری کا پتہ چل جائے، ایک پاسے مزدور نو 700 دیہڑی ملے، ایک پاسے 1400 ملے، ایک بندہ آ جائے یار 5000 دیہڑی دیاں گا کام کری دھیان نال، دسو دے کم دی رفتار کی ہوئے گی؟ ایک بندے نو 700 ملنا ہے، ایک بندے نو 1400 ملنا ہے، ایک بندے نو 5000 دیہڑی دا ملنا ہے، تو او دے کم دی مزدوری دا لگن شوق کی ہوئے گا؟ تے جنوں اے دس دیتا جائے تینوں حضور دی شفاعت ملنی ہے۔ پتہ نہیں میں نے کہاں بات کر دی؟ اب میں قبرستان میں نہیں بیٹھا ہوا، اب جس کو یہ پتا چل جائے تیری پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوگا اور تجھے قیامت کو حضور دستِ ید اللہ سے حوض کوثر پلائیں گے، وہ حضور کی شفاعت ملے گی، بتاؤ اس کو یقین ہو جائے تو پھر وہ ختم نبوت کا کام کس لگن سے کرے گا؟ بس آج سے یہی گفتگو لے لے، کوئی غلطی کوتاہی میری آواز میں میرے لفظوں میں ہو تو معاف کرنا، اگر اچھی بات نکل گئی ہے تو اسے قبول کر لینا، اور ختم نبوت کے لیے انجمن محبان ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تعاون کرو اور اس کے نوجوانوں کو حوصلہ افزائی کرو، بڑے سرپرستی کریں، جوان ساتھ مل جائیں، بچے ان کے حکم کے تابع ہو کر کام کریں، انشاءاللہ دیکھو گے تمہارے گھروں میں برکتیں، تمہارے کاروبار میں برکتیں، تمہاری ذات پہ برکتیں، حضور کی توجہ خصوصی تم پر ہو جائے گی، اور جس نوکر پر سرکار کی توجہ ہو جائے، جس نوکر پر حضور کی توجہ ہو جائے، پھر وہ زمانے سے جدا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جدا کرنا ہے تو حضور کے نوکر بن کر کام کرو، کرو گے؟ بس اب میں ہاتھ بھی اٹھا کر وعدہ کرنا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا پیغام اپنی نسلوں کو دینا ہے، دیں گے؟ ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے؟ اور مرزائی مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، پڑھو گے؟ مرزائی کی شادی کی دعوت آئے جاؤ گے؟ مرزائی کا کسی طرح کا پیار کا تعلق ہو رکھو گے؟ اس کی دکان سے سودا لو گے؟ مکمل شرعی یہ بائیکاٹ کرنا ہمارا شرعی اور قانونی حق ہے۔ ہم کوئی قانون میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں پیدا کر رہے، ہم کوئی نقش عمل نہیں پیدا کر رہے، ہم انتشار پسند نہیں ہے، صرف اپنے دامن کو اس کفر سے بچانا چاہتے ہیں۔ بچاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ڈاکٹر عبد الرشید صاحب اور حافظ مدثر صاحب، جناب طاہر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور اس مسجد کی انتظامیہ اور معاونین متوسلین، سب کو مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔